بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ناظم with the 16th lecture. آج آپ کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر کو کنٹینیو کرنا ہے جہاں میں نے آپ کو انٹروڈکشن کے بارے میں بتایا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا چلوں، کیونکہ دس آسپیکٹ آف دا اسٹرکچر اینڈ پریزنٹیشن ول ناٹ بی ٹچڈ اگین. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ دیر از آلویز مور دین ون وے ٹو ڈیلیور اے میسج، لہذا میسج کو اسٹرکچر کرنے کے بھی ایک سے زیادہ طریقے ہوں گے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک اینڈ گیو اے فریش انسائٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ ڈفرنٹلی کین یو میک اے پریزنٹیشن. کیونکہ اگر میں پرانے لیکچر کو کنٹینیو کر کے آج ختم کر دوں تو آپ کو ویریشن کا پتہ نہیں چلے گا. اور دوسری بات، میں نے پچھلے 2 لیکچرز میں ایک چیز پہ بار بار فوکس کیا. پہلا یہ تھا، میں نے کہا کہ پریزنٹیشن از اے پروسیس ویئر یو ڈو اے لاٹ آف ڈسٹیلیشن. In my last lecture, I said that presentation is a process of innovation. آپ انوویشن کرتے ہیں، کریٹیوٹی کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ڈسٹیلیشن اینڈ کریٹیوٹی، تو بہت ورائٹی نکل آئے گی. لہذا آج میں آپ کے ساتھ 3 آسپیکٹس کے اوپر پہلے گفتگو کروں گا، اینڈ دین آئی ول موو ٹو دا ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر، اینڈ دیٹ از دا مین باڈی. اسٹرکچرنگ اور پریزنٹیشن آف دا میسج should be approached with 3 things in mind. 1, perspective. 2, persuasion. And 3, perception. یہ 3 P's یاد رکھیں آپ. اب ان 3 P's کو آپ کس طریقے سے سچویشن میں آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اپنی پریزنٹیشن، اپنی اسپیچ میں ویریشن پیدا کریں گے. پرسپیکٹو کی آج ہم بات لیں. ایک غلطی جو اکثر پریزنٹرز کرتے ہیں، اینڈ دے فال انٹو دس ٹریپ، از دیٹ دے اپروچ اے سبجیکٹ from their own point of view. They present their viewpoint as the final viewpoint, and they try to sell the product, to convince the audience according to their own point of view. And at times, if a speaker or a presenter indulges in this approach, تو پھر audience اپنے آپ کو کٹ آف کرتے اور آڈینس ریئیکٹس نیگیٹولی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو پرسپیکٹو از این امپورٹنٹ تھنگ وچ یو مسٹ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. جب آپ اپنے میسج کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو پرسپیکٹو کا دھیان رکھیں. میں آپ کو ایک سیلز مین کی مثال یہاں دیتا چلوں وچ ول کلیریفائی کہ میں پرسپیکٹو کا کیا مقصد ہے. سپوزنگ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ہائرڈ بائی اے کمپنی ٹو ٹیل دیم ہاؤ ٹو بی مور پروڈکٹیو، ہاؤ ٹو بی مور ایفیشینٹ. اور اگر میں انہیں کہوں کہ آپ اپنے سسٹم کے مینجمنٹ سسٹم کے اندر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پروگرام انٹروڈیوس کر لیں، دیکھیے آپ اپنے سسٹم میں کیسے کوالٹی کو امپروو کرنے کا پروگرام انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ایف آئی ایم ہیونگ اے میٹنگ ود دا سینئر مینیجرس، یقین کیجیے پروڈکشن مینیجر یا مارکیٹنگ مینیجر ول اپروچ مائی پرپوزل ود ون تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ اگر اس شخص کی ہم نے ساری پرپوزل ان ٹوٹو لے لی تو ہو سکتا ہے ہمارا انفلوئنس، ہماری پاور آف اتھارٹی ڈائلیوٹ ہو جائے.
ایسی سچویشن میں they would resist my proposal. اور دوسرے managers, those who are concerned with the human development, they might as well hesitant, be reluctant, be threatened کہ یہ نہ ہو کہ نئے سسٹم کو انٹروڈیوس کرنے سے کوئی نئے پرابلمس, کوئی نئے ایشوز ایمرج ہو جائیں. لہذا ایز اے سیلس پرسن, ایز اے کنسلٹنٹ, اگر میں صرف اپنی ہی اپروچ, اپنا ہی ویو پوائنٹ وداؤٹ ٹیکنگ ان ویو واٹ دے آر فیلنگ, اف آئی ڈو دیٹ آئی ول فیس اے لاٹ آف ریزسٹنس. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی پرپوزل دینے سے پہلے ان کے پرسپیکٹو کو دیکھ لینا چاہیے. اینڈ آئی شوڈ ٹرائی ٹو اپروچ اٹ from the angle where I should find out that they are in agreement. Commonalities دیکھ لیں. اگر میں ان کے کہوں کہ دیکھیے آپ کا پہلا امپورٹنٹ فنکشن, پرائرٹی ہے کہ that your company should survive. اب کمپٹیشن بہت ہو رہا ہے, اگر آپ نے کوالٹی میں کمپیٹ نہیں کیا you will not be able to survive. Survival of the company first. And that is linked with your survival. اگر وہ سروائیو نہیں کرتی تو آپ کی پوزیشن سیکیور نہیں, بیکاز دے آر انورڈلی فیلنگ انسیکیور. They will say, yes. I said, you are thinking of increasing productivity, revenue generation. They will say, yes. Revenue generation سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی انکریمنٹس ملیں گی, فائنینشیل emoluments میں انکریز ہوگا. They will say, yes. Then at the same time, you will have a harmonious relationship. Management, achhi, suthri management. Once they agree to all these things, then say, okay, I am exactly supporting what you are feeling. Ab ye approach will be an approach jahan aapne unke perspective ko apne perspective ke saath match kar liya. Next is persuasion. آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ نے لوگوں کو پرسویٹ کرنا ہے. بیسیکلی اگر میں بزنس کانسیپٹ سے دیکھوں, پرسویشن از سیلنگ اینڈ دی آڈینس از یور بائر. چاہے تو وہ کوئی آئیڈیا ہو, چاہے وہ کوئی کانسیپٹ ہو, اینی تھاٹ وچ آئی شیئر ود یو, اف یو اپروو آف اٹ, یو ہیو باٹ مائی آئیڈیا. You have agreed to me, to my point of view. You have approved. So in a business jargon, it's buying and selling. So persuasion کا مطلب یہ ہے کہ if I come to you and I say this is the product, then if it is acceptable, you buy it and I have been able to persuade you. Persuasion کے لیے جو چند چیزیں ضروری ہیں اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ دیکھیے میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں یا میں گھر بنا کر بیچتا ہوں. میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ گھر خریدیے, یہ گھر آپ کے لیے ضروری. یو وانٹ ٹو بائی اے ہاؤس فار یور پلیئر, یو وانٹ ٹو بائی اے ہاؤس فار دی پریکٹیکلٹی. اب یہ دیکھیے پلیزر اینڈ پریکٹیکلٹی, یہ وہ پرسپشن کی بات, یہ پرسویشن کی بات. میرا کیا, میری اپروچ کیا, پروفٹ, میری پرسٹیج. اف آئی ایم ایبل ٹو سیل یو, آئی ول ہیو اے گڈ امیج ان دا مارکیٹ, آئی ول سیل مور. اٹ سروز یور پرپز, اٹ سروز مائی پرپز. لہذا پروفٹ اینڈ پرسٹیج اینڈ دین پلیزر اینڈ پریکٹیکلٹی. کچھ لوگ کا پرپز اور ہوتا ہے, وہ غریبوں کے لیے مکان بناتے ہیں, لہذا میں ان کو اگر سستے مکان بیچوں گا ان کا پرپز سرو کرتا ہے. تو میں پرسویشن کے لیے اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لوں گا تو دیٹ مینس بائنگ اینڈ سیلنگ کے اندر آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیپ بوتھ دی اینگلس ان آرڈر ٹو پرزینٹ دیٹ. یاد رہے کہ میں نے آپ کو
پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کہ آپ کی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ یو کیپ دی پرسن اٹینٹو. دیٹ از, وہ کیسے؟ اف یو آر ایبل ٹو پرسویڈ دیم, دے اٹینڈ ٹو یور میسج. یور میسج از appealing to them. Their message, they remember your message. It's memorable message. And then I told them that it should be a balanced message. A message which appeals to them and at the same time it appeals to you. Both the purposes are served. لہذا persuasion کے اندر جو second P I wanted to tell you and emphasize کہ آپ پریزنٹیشن کو ٹیلر کرتے وقت, پریزنٹیشن کو ڈلیور کرتے وقت ان دونوں پیس کا خیال رکھیں. اور تیسری پی جو ہے دیٹ از پرسپشن. پرسپشن مینس کہ ایک تو میرا پرسپشن ہے, بٹ آئی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ ہاؤ ڈز دی آڈینس پرسیو می. میں نے تو آپ کی یعنی کہ میں نے آڈینس کی انالیسز کر کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے آئی ہیو اے کلیئر پرسپشن اینڈ آئی ہیو ٹیلرڈ مائی پرزنٹیشن اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ. بٹ ہاؤ ڈز دی آڈینس پرسیو می؟ میری کریڈیبلٹی کیا ہے, میری کمپٹنس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اگر کریڈیبلٹی کے بارے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا 3 points, لیکن کریڈیبلٹی کے ساتھ میری کمپٹنس کیا ہے. ڈو دے بلیو دیٹ آئی ہیو گاٹ لاٹ آف نالج؟ ڈو دے بلیو دیٹ آئی ہیو گاٹ لاٹ آف ایکسپیرئنس؟ ونس دے ہیو اسٹیبلشڈ دا کریڈیبلٹی اینڈ دے ہیو اسٹیبلشڈ مائی کمپٹنس, تیسری سی کیا ہوگی؟ ان کو میرے میں کانفیڈینس آ جائے گا. جو میں بات کروں گا وہ میری بات کو یقین کریں گے. تو لہذا یہ پرسپشن جو ہے یہ سب سے پہلے کریڈیبلٹی, پھر آپ کمپیٹنس ڈیولپ کیجیے, اینڈ دین آپ میں لوگ کنفائڈ کریں گے, کانفیڈینس آ جائے گا. اور جب آپ میں کانفیڈینس, کمپیٹنس اور کریڈیبلٹی کے بعد آتا ہے, اور جب آپ میں کانفیڈینس آ جائے گا یو ول بی مور کیئرنگ ٹو دم. لوگ آپ کو بلیو کریں گے, ٹرسٹ کریں گے, بیکاز یو ول بی مور اوپن, یو ول بی مور کیئرنگ, اور کیئرنگ کے بعد آپ یو ول بی مور کنوینسنگ, یو ول ہیو این امپیکٹ. آج ان چیزوں کو ریفریشن کرنے کا, لک ہیئر آئی ایم گیونگ اے فریش امپیٹس, آئی ایم گیونگ اے فریش انسائٹ. یہ باتیں میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں. آئی وڈ کیپ آن ریپیٹنگ number of times in my lectures to come so that I could give a fresh insight. اور دوسری یہ میں چیز آپ کے اوپر ڈیمونسٹریٹ کر سکوں, یہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ continuous creativity is the name of the game. آپ دیکھیے آپ کو in your life time worn topics جو ہیں, وہ ٹاپکس جن کے اوپر لوگ آگے کئی بار بات کر چکے ہیں, ان کو آپ نئے پیرائے سے, نئے اینگل سے آپ کو بولنا پڑے. اینڈ ایوری ٹائم یو اسپیک یو میک پیپل بلیو دیٹ دس از سم تھنگ مور انٹرسٹنگ. اینڈ دیٹس وائی ون آف دا تھنگس آئی وڈ لائک ٹو ڈیمونسٹریٹ ان فرنٹ آف یو از دیٹ دیز آر دا تھنگس وچ کین بی گیون اے فریش تھاٹ, اے فریش اینگل, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو کین بی مور ریسپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز اینڈ ٹیلر the old topics with a new perspective. Having said that, I will move to the topic of the day. Today is my lecture, and that is the body. Body automatically flows after you have made a beautiful introduction. In the introduction, you have been successful, you have been very efficient to attract the attention of the audience. میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ نے آڈینس کو گریب کر لیا ہے اور آپ نے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو انٹروڈیوس کر کے ان کو بتایا ہے کہ آج میں کیا کہنے لگا.
Body is that part of your presentation where you will dilate, where you will point by point talk in detail what you have introduced through your thesis statement. So body is the main meat. It is what you are going to talk to the audience, and this is where the whole persuasion and the 3 Ps will be, particularly the persuasion, will be more effective. Let's look at the patterns of organizing the body. آپ باڈی کو بہت طریقوں کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہو. آپ بیکاز دا فنکشن از دا پرپز از ٹو ٹاک آن دا تھیم. اب تھیم کو کیسے اوپن کرنا ہے, کیسے اپروچ کرنا ہے. ہیئر آر دی 4 ways. One is the spatial order. Second is chronological order. Third is the topical order. And fourth is the logical order. میں ون بائی ون ان کے اوپر آپ سے بات کروں گا, اینڈ آئی ول ٹیل یو دیٹ ہاؤ یو کین آلسو پریکٹس اوپننگ اپ دا تھیم اینڈ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل. اسپیشل آرڈر, ایز دا ورڈ ٹیلس یو, ہیز کم فرام دا ورڈ اسپیس. اسپیشل, آپ نے اپنا جو ٹاپک ہے, the limited time span, limited space given to you, how are you going to open up? Spatial order کے اندر it follows a directional pattern. ایک خاص فلو کے ساتھ آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. Let me take an example. If you are talking, if you are explaining, if you are giving them the whole concept of a new building which you want to construct, اور آپ اس کے اوپر لوگوں کو ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ایٹ رینڈم اس کی اپیئرنس اور اس کی ٹوٹل کنسٹرکشن کی بات نہیں کریں گے. آپ ایک خاص ڈائریکشن سے اپروچ کریں گے اس کو. یو ول پرہیپس ٹاک اباؤٹ دی ہائٹ, اینڈ دین یو فرام دا ٹاپ یو ول کم ٹو دا بیسمنٹ, اور یو ول گو فرام دا گراؤنڈ اینڈ دین گو ٹو دا ٹاپ, تاکہ لوگ ایک سیکوینشل طریقے سے دے کیپ فالو یو. یہ ہے ڈائریکشنل پیٹرن. یا آپ کسی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, یا آپ کوئی ایسی آپ نے اسکیم ہے which shows the flow of the direction of your approach towards tackling a problem or a subject. Anything which is directional should follow a definite pattern. Let's see an example. Topic is accents, and the thesis statement is accents vary throughout the country. I'm talking about the various accents which are in my country. There are different accents in my country. اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسنٹس کیسے ویری کر رہے ہیں ان مائی کنٹری, اور میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان ایکسنٹس کی ویریشن تھرو آؤٹ مائی کنٹری کیسی ہے, جیوگرافیکل ٹیریٹری میں یہ کیسے ویری کر رہے ہیں. تو میں یہ ممکن نہیں کہ میں نارتھ سے ایک دم جمپ کروں ایسٹ کو, اور ایسٹ سے جمپ کروں ساؤتھ کو. اٹ شوڈ بی میپڈ ان اے وے دیٹ پیپل شوڈ فالو دا فلو. اس لیے میں اپنے مائنڈ میں ایک خاص پیٹرن بنا لوں گا, اور لوگ بھی, سنس آئی ایم فالوئنگ اے اسپیشل پیٹرن, they will understand, oh, okay, he is speaking from north to south and then east to west. That's how the variation of the accent goes in our country. So they could have a good panoramic view. Unka bhi concept clear ho jayega. Mind it, jab bhi spatial order ki baat hum kar rahe hain, to logon ke samne ek naksha khul jana chahiye, and they could have a clear, and they will be clear picture aa jaye. They could be able to follow you. Therefore, اس ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے آپ ہمیشہ جب بھی یہ آرڈر فالو کریں تو ایک خاص ردم اور ایک خاص پیٹرن کے ساتھ ان کے پوائنٹس کو ڈیولپ کریں. لیٹس لک ایٹ دی نیکسٹ سلائڈ. یہاں میں نے ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ لیا ہے
تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل ایک کلیئر کانسیپٹ اس آرڈر کا بن جائے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی سیف ڈپازٹ اسکیمس اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ ہماری کنٹری کے اندر سیف ڈپازٹ اسکیمس کیا کیا رول کہاں ادا کر رہی. اب دیکھیے میں اس تھیم کو کیسے ڈیولپ کروں گا. آئی ول پک اپ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی کنٹری. I have picked up one office in one province. And then how have I linked that to the next province? I have not moved from Peshawar to Karachi. I have moved from Peshawar to Islamabad, Islamabad to Lahore, Lahore to Karachi. Just an example, it's a mapping. And then all main points would be touching different aspects. The reason for talking about different offices in different localities is that I will be then dilating, explaining to them کہ یہ کیسے ڈفرنٹ ہے. پشاور کا آفس اسلام آباد سے کیسے ڈفرنٹ ہے اور اسلام آباد کا لاہور سے کیسے ڈفرنٹ ہے. That's how I will start comparing. And then ان کا کمپیرزن کے ساتھ لوگوں کو ایک کلیئر پکچر دوں گا. تو جب بھی اسپیشل آرڈر آپ فالو کریں تو اس کے اندر ایک سیکوینس، ایک ردم ہونا چاہیے. ادروائز اف یو ہاپ، اف یو جمپ فرام ون پلیس ٹو ادر، پیپل ول گیٹ کنفیوز. یہ کون سی جیوگرافک ٹیریٹری کور کر رہا ہے. تو دس از ون ایسپیکٹ آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو بائی دیز ٹو ایگزامپلس. ٹاک اباؤٹ دا نیکسٹ آرڈر، chronological order. That is, what is chronological order? Supposing your age, you are 25 years of age. میں کہوں گا کہ اپنے لائف کے ایونٹس کرونالوجیکل آرڈر میں ایکسپلین کریں. مطلب آپ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ آج میری عمر 25 سال کی ہے، آج سے 5 سال پہلے میں 20 سال کا تھا، میں نے یہ کام کیے. اس سے 5 سال پہلے 15 سال میں یہ تھا، 10 سال میں یہ. اٹس اے کرونالوجیکل آرڈر اینڈ اٹس اے ڈیکریزنگ کرونالوجیکل آرڈر. اس کو ریورس کرونالوجیکل آرڈر بھی کر سکتے ہیں. میں 1949 میں پیدا ہوا، اس کے بعد 10 ایئرس 59 میں یہ کیا، 69 میں. اٹس another chronological order. لہذا here when I'm talking about the chronological order، آپ یہی پیٹرن یہاں بھی فالو کر سکتے ہیں. And that I would like to explain to you by an example. Topic is history of Lahore. The thesis I have developed is our city has changed a lot in the last 10 years. اب دیکھیے اگر میں کرونالوجیکل آرڈر نہیں فالو کرتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا شہر لاہور بہت بدل گیا. اب ناؤ ریمبر، بہت بدل گیا، اٹس اے ویگ ٹرم. پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو فالو می واٹ آئی مین بائی سیئنگ. آئی ہیو ٹو بی کانکریٹ، آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. لہذا میں نے کہا کہ لاسٹ 10 ایئرز میں اگر بدلا ہے تو کیا سیاسی طور پہ بدلا ہے، کلچرلی بدلا ہے، لوگ بدل گئے، شہر بدل گئے، کیا بدلا ہے. اب میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں کہ 10 years ago major roads were reconstructed chronological order میں. 5 years ago they were connected to the motorway. Today considered to be the best city. اور اس میں اور بہت سی چیزیں ایڈیشن ہم chronological order میں. And we can likewise talk about the development. We can talk about the political development if you want to touch upon. آج سے 10 سال پہلے political یہ سسٹم تھا، اس کے بعد 5 سال پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا. People will get to know the chronological development, the progress, the growth, the changes in a political system, and this is in the architectural beauty of Lahore. I here am speaking about the architectural beauty, and I have put it in a chronological order. ایک مثال میں نے اور آپ کو دی. Topic is earthquake victims. And the thesis is, the Band-Aid benefit concert helped a lot towards rehabilitation. Now میں نے Band-Aid ایک فرضی نام بنا لی ہے. یہ ایک ایسا میوزیکل گروپ ہے جنہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے ٹو ہیلپ دی earthquake victims، انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کی کہ ان کے لیے ہم نے فنڈز جنریٹ کرنے اور ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے. اب دیکھیے میں نے اس کو کیسے کرونالوجیکل آرڈر کے اندر میں نے ان پوائنٹس کو ڈیولپ کیا.
First point, focus on the creation of the event. Second, on the planning. پہلا کہ یہ ایونٹ کیا تھا, کیوں ضرورت محسوس ہوئی, پلاننگ کیسے کی گئی. Third focuses on the actual performance and the concert. And the fourth focuses on donation, assistance that resulted from the entire process. Look here, کوئی بھی ایونٹ آپ جب آڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے, آڈینس کو اس ایونٹ کے بارے میں بتائیں گے, تو مائنڈ اٹ, دس از دا بیسٹ وے ٹو فالو. کرونالوجیکل آرڈر سے لوگ آپ کے ساتھ موو کریں گے. ادروائز if I am just picking one thing from here, the other, because I told you initially that when they are listening, they are at the same time maybe pre-thinking کہ اس کے بعد یہ کیا بات کرے گا. And when they flow with you, it will be easy for you to convince them. لہذا ان کو آپ کو پریزنٹیشن میں یہ آئیڈیا, یہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے کہ اب میں اس طرح آرڈر میں آپ کو دس از کنیکٹیوٹی. یو کنیکٹ یور سیلف ود دی آڈینس, دے موو ود یو. آپ کا اور آڈینس کا تھاٹ پروسیس ایک جیسا ہو جاتا ہے. وین یو ڈو دیٹ, یو آر میکنگ اے وننگ پریزنٹیشن, یو آر این افیکٹو پریزنٹر. لہذا آپ جب بھی پریزنٹیشن, ایونٹس کی, موومنٹس کی, کوئی اسکیم جس کے بارے میں, جس میں موومنٹ, موشن ہو, آپ کو چاہیے کہ کرونالوجیکل آرڈر کو اس طریقے سے فالو کریں, وچ ول بی ویری ہیلپ فل اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دی آڈینس. لیٹس ناؤ لک ایٹ دی نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ کے اندر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹاپیکل آرڈر. دیٹ از ان دا ٹاپیکل آرڈر we divide the main topic into subtopics. Here, the thing is different. That is, ہم نے topic کو different subtopics میں divide کر دی ہے. And we are not following the spatial order. We are not following the chronological order. یہاں at random ہم points pick کریں گے and we will dilate, we'll talk about those points one by one. Look at the next slide. Same theme, same topic. اب میں اس کو کیسے ڈفرنٹلی ڈیل کرتا ہوں. Earthquake victims. The Band-Aid benefit concert helped a lot towards the rehabilitation. Right? اب میں نے ان کو کون سے سب ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا. First discusses the Band-Aid administration. ہاؤ ڈو دے مینج, وہ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں, وہ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن کیا ہے, ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ون ٹاپک. نیکسٹ ٹاپک, آئی ایم ڈسکسنگ دا پرفارمرس. بھائی لوگ کون ہیں, ان کا جذبہ کیا ہے, کیا کرتے ہیں, ان کا پاسٹ کیا ہے, ہسٹری کیا ہے. اندر ٹاپک, مائی تھرڈ ٹاپک از اسپانسرز. ان کو کس نے سپورٹ کیا, کس نے انکریج کیا, ہاں جی آپ کریں, وی ول بی ایٹ دی ایکسپینسز آف آرگنائزنگ ایوری تھنگ. اس میں دیکھیے بالکل اینگل ڈفرنٹ ہے پچھلی سلائڈ سے اور اس سے بالکل ڈفرنٹ. ہیئر مائی اپروچ از ڈفرنٹ. دین فورتھ مین پوائنٹ ڈسکسز دی آڈینس. آڈینس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, آڈینس نے کیسے ہیلپ کیا. اب یہاں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آپ نے جب باڈی کے اندر ڈفرنٹ آرڈرز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو یو آر ویری کلیئر واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ لائک وائز دی آڈینس نوز. بیکاز اف یو ڈو ناٹ فالو دس پیٹرن, واٹ وڈ ہیپن از دیٹ یو ول لوز دیٹ گرپ آن یور ٹاپک ایز ویل. یو مے وانڈر فرام ون پوائنٹ to another, and likewise you will break your contact with the audience. Planning چاہے انٹروڈکشن کی ہو, باڈی کی ہو, اور آگے میں کنکلوژن کی بھی بتاؤں گا. آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک سیکوینشل طریقے سے, ایک سیکوینس کے ساتھ
ایک ڈیفینیٹ پیٹرن کے ساتھ آپ اس ساری چیز کو ڈیولپ کریں گے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی پہلے پلاننگ نہیں, if you do not know what pattern you are following, then it is going to cause a lot of confusion and it will not be a winning presentation. Let's look at the next slide. That is the logical order. Now, اس کے اندر ہم اپنے تھیم کو ایک خاص لاجیکل پیٹرن سے ڈیولپ کرتے ہیں اور اس میں کافی ویریشنس ہیں. اٹ کوڈ بی پرابلم سولوشن آرڈر, اٹ کوڈ بی کاز افیکٹ آرڈر, اٹ کوڈ بی ڈیڈکٹیو آرڈر, اینڈ لاسٹلی اٹ کوڈ بی انڈکٹیو آرڈر. ہم نے وہ سارے پیٹرنس پرانے چھوڑ دیے, اب ہم کہتے ہیں کہ ہم لاجیکلی اس کو ٹیکل کریں گے. جی, فرسٹ از دی پرابلم سولوشن آرڈر. میں ایک پرابلم ہے, اس کا میں کیسے حل آپ کے ساتھ مل کر چاہتا ہوں, ڈھونڈنا چاہتا ہوں, اس کا لاجیکل کیا طریقہ ہونا چاہیے, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس کے اندر بیسیکلی جب بھی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پرابلم اینڈ وی کلیکٹولی وانٹ ٹو فائنڈ اے سولوشن, then this is the approach what I should follow while interacting with my audience or the one whom I'm talking to. It could be a single person, it could be a group of people. سب سے پہلے لاجیکل سیکوینس کیا بنتا ہے کہ میں I should define the problem. پرابلم کیا ہے بھائی, اس کے بعد میرے دماغ میں کون سے اس کے سولوشنز اویلیبل, various solutions. I have to tell them these are the possible ways to get rid of the problem. And then I have to propose according to my experience, according to my perception, according to my point of view. میں سمجھتا ہوں یہ سولوشن سب سے بہتر سولوشن. آئیے مثال ایک دیکھتے. بینڈ ایڈ بینیفٹ کنسرٹ. ہمارا پرپز کیا ہے, پرابلم کیا ہے, یہ ارتھکویک وکٹمس چاہتے کیا ہیں, وانٹ ٹو ریز 10 million rupees فار دا ریہیبلیٹیشن آف ارتھکویک وکٹمس. اب اس کو میں پرابلم اور کاز میں کیسے کنورٹ کروں گا. پہلا مین پوائنٹ ڈسکرائب کرے گا کرنٹ سچویشن آف دا وکٹمس, انڈیکیٹنگ دیٹ اٹس اے ویری سیریس پرابلم. ارتھکویک میں لوگ مر رہے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ڈونٹ ہیو ٹینٹس, فریش واٹر نہیں ہے, کولاسل پرابلم, وکٹمس بہت زیادہ ہیں, اینڈ امیڈیٹ ان کو اسسٹنس نہیں پہنچ رہی. دس از اے گریو پرابلم. سیکنڈ پوائنٹ ڈسکرائبز دا نیڈ آف دا مانیٹری اسسٹنس. یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے نیڈ منی. تھرڈ تھنگ, 3 اور 4 آپشنز میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ہے. اور چوتھا پوائنٹ ہے میرے پاس, میں کہتا ہوں چوتھا سب سے بیسٹ ہے. اب میں نے کیا کیا, جب میں نے ان کو مانیٹری اسسٹنس کی بات کی تو میں نے ان کو بتایا کہ جی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے. Now the government doesn't have the resources. I gave them 4 options. پہلا, یا تو گورنمنٹ اپنے بجٹ کے دوسری الوکیشن سے کٹ کر کے امیڈیٹلی الوکیٹ کرے فنڈس, rush the assistance to these people. One option. Second, let's request the international donors to give us the money. We need the money. Third, پبلک کے پاس جائے اور پبلک کو کہیں کہ جی آپ فنڈ ریز کریں. چوتھا ہے ایسی آرگنائزیشنز, ایسی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, نان پروفٹ آرگنائزیشنز, آسک دیم ٹو موبلائز دا پیپل, ریز فنڈس. اب جب چاروں آپشنز کو ہم نے وے کیا, ایویلویٹ کیا, ہمارے خیال کے اندر چوتھی آپشن بیسٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹس کو بہت دیر لگ جائے گی, انٹرنیشنل ڈونرز بہت دیر لگیں گے, پبلک کو موبلائز کرنے کا طریقہ ہے, لہذا بینڈ ایڈ ہے. دے ول ہیو کنسرٹس آل اراؤنڈ, پیپل ول کم, پیپل ول انجوائے, اینڈ پیپل ول پے فار دیٹ انجوائمنٹ, اینڈ دیٹ ڈونیشن ول گو ٹو دا وکٹمس. کوئک سولوشن. پرابلم, cause and effect, right? That
That's how this was the approach. Let's look at the next slide. Now here, cause and effect. पिछली थी problem and solution, now cause and effect. देखिए, पिछली ही अगर मैं स्लाइड को कॉज एंड इफेक्ट में देखूं, अभी मैं इस स्लाइड के ऊपर आपको एक्सप्लेन नहीं करता. अगर पिछली को मैं कॉज एंड इफेक्ट देखूं तो कॉज क्या था? विक्टिम्स. कॉज क्या था? रेजिंग फंड्स. ठीक है. इफेक्ट क्या होगा कि हम बैंडेड बनाएंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, इससे जनरेट करेंगे. अनदर अप्रोच. आइए इस स्लाइड को देखते हैं. टॉपिक इज assertion. People, that is, assertion means to assert yourself. People are taught to be non-assertive. लोगों को यह सिखाया जाता है कि जबरदस्ती लोगों पे चीजें ना थोपी जाएं, उनको किसी बात जो नहीं करना चाहते मजबूर ना किया जाए. कॉज क्या है? People are punished for assertive behavior by supervisors. Supervisors say, do this thing, and do this thing whether you like it or you don't like it, you want it or you don't want it, do it. My orders. ठीक है. This is the cause. Or people have role models who are non-assertive. वो उन्हें देखते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं, वक्त से ज्यादा पहले काम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं. ये these are the causes. उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? कभी लोग they learn to be passive. वो सिर फेंक देते हैं, सिर झुका देते हैं, जैसे कहते हैं करते जाते हैं, and they just passive. Right? They're not active contributors. जितना कहते हैं उतना करते, उससे ज्यादा नहीं करते. Or people learn to be aggressive. वो कहते हैं मैं इससे ज्यादा करना चाहता हूं, मैं और करना चाहता हूं. तो ये another way of approaching. Let's look at the another logical order, and that is the deductive order. Deductive order में ये है कि हम नॉर्मली लोगों को एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, एंड पीपल एक्सेप्ट दैट, एंड देन वी ग्रेजुअली प्रोवाइड द फैक्ट्स. देखिए इसके ऊपर. टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स. द थीसिस इज दैट इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स इज एसेंशियल फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स. अब मैंने कह दिया कि दे विल हैव टू मेक प्रेजेंटेशंस and interact with people for business transactions. अब देखिए कि बच्चों को प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा in order to promote business. Everybody will agree. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर जो बच्चा बिजनेस के सब्जेक्ट्स लेता है, ultimately he will have, nobody will have any dispute on this, that they will have to make presentation और interact करना पड़ेगा. Everybody will agree. My next point would be that they should take some courses. ये सीखना पड़ेगा उनको, कहीं से प्रेजेंटेशन का आर्ट सीखना पड़ेगा, इंटरेक्शन में कैसे करना है. They will have to see. Everybody said yes, you are right. अब देखिए मैं कैसे डिड्यूस कर रहा हूं. Then I'll say they should find some media of presentation and interaction. उनको कोई कहीं हाँ ये बात ठीक है, मैं कहूंगा लिहाजा वीडियो चैनल पे चले जाएं और वहां सीखें. अगर मैं पहले उनको कहूंगा कि जो वीडियो चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन कोर्सेज हैं अपने बच्चों, perhaps they might not. They will be reactionary at times. They might not buy my. लेकिन पहले मैं उनको एक जनरल स्टेटमेंट पे एग्री कराता हूं कि देखिए ये उनके लिए जरूरी है. वो कहेंगे हाँ हम भी मानते हैं जरूरी है, लिहाजा I will gradually deduct and finally give the message and people will agree to what I want to say. Then comes the inductive order. Look at the slide of the inductive order. यहां मैंने आपको थीसिस नहीं बताया. टॉपिक है पेट्स. इफ आई टेल द पीपल दैट माई डॉटर हैज अ पेट, उसने तोता रखा हुआ है, मैना रखी हुई है, उसने कोई परिंदा रखा, उसको पेट्स पालने का बहुत शौक है. फिर मैं कहता हूं कि मेरे नेबरहुड में बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे, बहुत बच्चों ने पेट्स रखे हुए. मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये बच्चों के लिए अच्छा है कि ये बच्चों को एंगेज रखते हैं, बच्चे जानवरों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं. मां का भी कुछ अटेंशन बच्चों से हट जाती है, बिकॉज एट टाइम्स व्हेन किड्स आर यंग
Mothers have complaints that they consume a lot of time. The children want to play with somebody, and mother is the only one at home. They say, yes, you are right. I say, keeping the pets keeps the children engaged. I say, right, you are right. I say, it is not only fun, but it also builds confidence and responsibility in children. بچے کہیں اماں یہ ٹائم ہو گیا طوطے کو دانا ڈالنے کا. See, they develop love for animals. اب میں سارے بینیفٹس بتا رہا ہوں, آڈینس کہے گی یس, گیس کیجیے میرا تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے, میں کس بات پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سوچ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اگر یہ میں اسٹیٹمنٹ شروع میں لوگوں کو کہہ دوں تو غالباً لوگ نہیں مانیں گے اور میرے پاس بہت سارے بہانے لے کر آئیں گے. دیکھیے اب دیکھیے کیا ہے. ایوری چائلڈ نیڈس اے پیٹ. ہر بچے کے لیے کوئی ایسا پیٹ جانور ہونا چاہیے جس کے ساتھ بچہ کھیلے. اگر میں پہلے ان کو کہہ دوں گا کہ بھئی آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی جانور رکھیں, کوئی طوطا رکھیں, کوئی مینا رکھیں, کوئی چڑیا رکھیں, پیپل ول ناٹ پے اٹینشن. لیکن میں نے ان کو بینیفٹس بتائے, یوٹیلٹی بتائی, ہاؤ وڈ اٹ برنگ. دس از ہاؤ یو ٹیکل اے سبجیکٹ. دس از کالڈ پرسویشن. This is called selling. And selling by giving them facts first and then making a general statement. آپ کو سمجھ آئی؟ تو آج کی مین باڈی کو میں اگر سم اپ کروں اور اس کے بعد میں کنکلوژن پہ جاؤں گا تو let me tell you quickly what I meant by putting all this into the body structure. That whatever you say, whatever you want to communicate to the audience should be in a definite sequence. And you knowing the audience need to be creative. وہی باتیں جو میں نے آج شروع میں کہیں. کیا آپ کو پرسویسو ہونا پڑے گا؟ آپ کو ان کے پرسپشن کو دیکھنا پڑے گا اور پھر آپ ان کو پرسویٹ کرنا پڑے گا. It is a persuasion. I am not dumping the information. میں نے کل آپ کو بتایا. It's not giving them the information only. It is persuading them. Last میری جو example slide تھی, typical example. I know people resist at times when you give, but if you persuade them, if you give them figures, statements, if you give them supporting arguments, they love to hear what is good for them. And then once they accept that, you have made a winning presentation. Now, let's go to the conclusion. How to conclude your presentation. Let's now finally talk about the conclusion. Mind it. Conclusion is the main and the most important part of your presentation. It's an important part of your speech. That is where you will make or break. یہ ڈسائڈ کرے گا یہ اسٹیج کہ آر یو اے وننگ پریزنٹر اور یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سیل یور پروڈکٹ. کنکلوژن کے اندر بعض لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کنکلوژن کو سڈنلی ختم کر دیتے ہیں. اینڈ دی آڈینس از ناٹ ریڈی. آڈینس ڈزنٹ نو. کرتے کرتے سڈنلی اسٹاپ. ڈزنٹ ہیو ٹو بی لائک دیٹ. Conclusion has to be very well planned. اور conclusion جتنا forceful ہوگا, conclusion جتنا effective ہوگا, that will determine the ultimate result. That is the success. Conclusion کو ختم کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. And this automatically flows from the main body. It is not separate, it is linked to the main body. Let's look at the conclusion. How do we do that? Conclusion کے اندر ہم اپنے مین پوائنٹس کی سمری دیتے ہیں, کوٹیشن, اسٹوری اور ایگزامپل دیتے ہیں. Here I mean the grabber. یاد ہے جس طرح انٹروڈکشن میں آپ نے گریبر دیا تھا, یہاں بھی آپ نے لوگوں کو گریب کرنا ہے. جاتے وقت وہ سوچتے جائیں, اس نشے میں جائیں کہ آج اس نے یہ بات کیا کی. Because you want them to act. And they must go back taking a message with them.
وہ بڑے انرجائز ہو کے جائیں کہ آج جو بات کی وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. پھر اسٹیٹمنٹ آف پرسنل انٹینشن, کال ٹو ایکشن, ٹائم فار کوشچن اینڈ آنسر اف اپروپریٹ. آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے 5 منٹ کے اندر اپنی اسپیچ کو سم اپ کرنا ہے, تو آپ امیڈیٹلی جتنے پوائنٹس آپ نے فوکس کیے تھے, الیبریٹ کیے تھے, ان کو کوئکلی سمرائز کر کے ریوائز کریں. دا ریزن بینگ دیٹ میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ پیپل ریمبر واٹ دے لسن ان دا بگننگ اینڈ واٹ دے لسن ان دی اینڈ. بیچ میں بھول جاتے ہیں, لہذا کیپ دیٹ تھنگ ان مائنڈ. آپ نے انکیپسولیٹ کرنا ہے سب کو, آپ نے سارے مین پوائنٹس کو کنڈینس کرنا ہے, ان کو ریفائن کر کے اینڈ میں کنکلوژن میں یہ پوائنٹس کہ آج کنکلوژن میں میں وہ ساری باتیں دہراتا ہوں جو میں نے آج آپ کو کہی. میری آج اسپیچ کا, آج پریزنٹیشن کا یہ ٹوٹل آؤٹ کم تھا. سمری آف دا مین پوائنٹس از ویری امپورٹنٹ. دین گریبر, ایز اے سیڈ, that now that you are here, now that you understand the gravity of the situation, like, please contribute to the band-aid, جیسے ہے. آپ کو پتہ ہے gravity of the situation کیا ہے, تو آپ نے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. کیونکہ if the grabber is missing, if you do not mobilize the people, اگر آپ ان کی انرجیز کو اس اسٹیج پہ when you have built them up, you have brought them up to a level when they are exactly in harmony with you, کیونکہ آپ نے اپنی مین باڈی کے اندر ان کو اتنے آرگومنٹس دے کر موبلائز کر دیا تھا کہ they are completely in alignment with you. جو آپ کہہ رہے ہیں they are convinced, کیونکہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر دی. People, they know that you are confident. People know that you are confident about what you are saying. آپ کمپیٹنٹ ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, آپ کنوینس لوگوں کو کر رہے ہیں. پیپل ول بی ویٹنگ فار این ایکشن. لہذا آپ نے وہاں گریبر ضرور پھینکنا ہے. آپ نے ان کو گریب کرتے رہنا اور ان کو بتانا ہے کہ دس از دا ٹائم, گو ڈو سم تھنگ. دیٹس ویری. اور اس اسٹیج کے اوپر اٹس آلویز گڈ دیٹ یو ٹیل دیم سم تھنگ فرام یور اون سائڈ, like of your personal intention, that this is what I would like you to do. This is time for us to get together and contribute collectively. Conclusion بڑا forceful ہونا چاہیے. Give them an action plan. Tell them what is that you would like. اور اگر آخر میں ہو تو اس کو کچھ موقع دیں آڈینس کو کہ کوئی کوشچن آنسر کر سکے. آئیے میں آپ کو کوئکلی کنکلوژن کے گائیڈ لائنس بتاتا ہوں which will help you to frame your conclusion. Conclusion should be worded strongly. That is, کہ آپ conclusion کو forceful action words کے ساتھ conclude کریں. People should get the message کہ آپ کا میسج کیا ہے. Conclusion should be phrased in a way that it shows your conviction. کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں بلیو کر رہا ہوں, کنوکشن ہے میرا بھی. I believe in this thing and I like you that you as well agree and let's work together. Conviction. اور اگر آپ نے throughout your speech, throughout your presentation, you have given them facts and figures, they will say, this guy speaks the truth. Present them a plan. اگر آپ نے ان کو پلان نہیں دیا, ان کو بتایا نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, people will not. اور پلان بھی ایسا ہو کہ پلان ان کو اپیل کرے اور جو وہ کر سکیں. Maybe I am just giving them a speech, asking them to go and vote for
for such and such person, or for that matter, I say, please go and vote to whichever candidate you want. But please go and vote. تو perhaps اگر میں ان سے کہوں گا کہ 1 مہینے کی چھٹی لے لو اور میرے ساتھ آ کر سڑک بناؤ, people will not agree. لہذا آپ کا پلان اور ایکشن ایسا ہونا چاہیے جو ان کو ایکسپٹیبل بھی ہو. لہذا آپ اپنے کنکلوژن میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اور پرٹیکولرلی لاسٹ 2 points, look at the slide. Your audience must be able to relate to your conclusion, and your conclusion should be practical. وہ آپ آڈینس کو بات نہ کریں جو کہ آڈینس آپ کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکے. Because if you give them something which they can't buy, it will be a futile effort. And your conclusion should be practical. Having said that, if you are successful in giving a lasting remark which leaves an impact, you surely have been successful in making a successful winning presentation. Let me summarize my today's lecture. That آج اور بلکہ یہ ٹوٹل میں سمرائز کرنا چاہوں گا دی اسٹرکچر آف یور پریزنٹیشن, بیکاز ابھی تک میں نے آپ کو انٹروڈکشن, باڈی اور کنکلوژن وچ کمپرائزز the main parts of your presentation, you have successfully got to know that how to make a winning presentation, اس کے کیا components ہیں. Quickly, اب آپ نے ایک بات کرنی ہے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن کا طریقہ بتا دیا ہے, میں نے بتا دی کہ باڈی کو کیسے کمپوز کرنا ہے, میں نے کنکلوژن کا. پک اپ سم تھیمس, some topics on which I had initially asked you to prepare thesis statements. آپ نے وہ ایکسرسائز کی ہے, مجھے پتا ہے آپ نے کی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں I requested you to do that, because that is a second important aspect after you have done the research and after you have selected a topic. Now that you have gone through the exercise of formulating the thesis statement, here is an exercise for you. Go and prepare a whole presentation. Break them into 3 parts: introduction, body, conclusion. Start putting in your ideas. ایک imaginative audience کے سامنے start practicing it. This is the only way that you will gain experience. Introduction کے اوپر grabbers ڈھونڈیے, stories ڈھونڈیے, quotations ڈھونڈیے, اور اپنی ایک نوٹ بک بنائیں. Different everyday topics which you think in your future presentations you will be needing to make. Mind it, as a student, you will somewhere be needed to express your opinion. آپ جب جابس انٹرویوز کے لیے جائیں گے تو آپ کو ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر اپنے ایکسپریشن دینے پڑیں گے لوگوں کو. سو اسٹارٹ پریپیئرنگ ٹوڈے. امیجن یور سیلف میکنگ پریزنٹیشن. اور اسی طرح سے مین پوائنٹس, کوٹیشنز, اچھی کوٹیشنز لیجیے تاکہ ان فیوچر if you appear before people and you have to speak on certain topics, you're already well prepared. I am quite hopeful that doing this exercise, one day you will be a great speaker, a great presenter, اور ان چیزوں کو آپ keep on repeating them, refreshing in your memory, reminding yourself, but there is no shortcut of experience. Therefore, rehearsal, rehearsal, rehearsal. Do it, small groups, larger groups. And that's how you will overcome the fear of the audience. I have given you all the tips. I'll continue on giving you more tips. Hope you enjoyed it. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.